یہ بہت ساری دنیا جانتی ہے، بریلی کی شان، ہم سنیوں کی شان امام احمد رضا خان، کون نہیں جانتا؟ آپ کا نام کوئی محتاج تعریف نہیں ہے، اپنے تو اپنے بیگانے بھی جانتے ہیں۔ امام احمد رضا خان کو کون نہیں جانتا؟ میں تو کہتا ہوں کوئی پیر اس وقت میں نہیں ہو سکتا جب تک امام احمد رضا خان کو نہیں جانتا ہے، نہیں جانے گا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 شبان المکرم کو آپ کی یوم ولادت شریف ہے۔ آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں اس دن پر فاتحہ کا انتظام اہتمام ضرور فرمائیں۔ امام احمد رضا خان وہ ہے جنہوں نے ہماری سنیت کو محفوظ رکھا، جنہوں نے ہماری سنیت کی جو شان ہے وہی امام احمد رضا خان ہے۔ وہ امام احمد رضا خان جن کی ہستی اتنی بڑی ہے، اتنا اللہ نے ان کو ذہین و فطین بنایا تھا کہ 1 مہینے میں قرآن پاک کو آپ نے حفظ کر لیا تھا۔ 1 مہینے میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا۔ 4 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تھی، آپ نے ناظرہ قرآن پاک کا مکمل کر لیا تھا، ناظرہ قرآن مکمل کر لیا تھا 4 سال کی عمر میں۔ جتنے سالوں میں آج کے بچوں کو شعور نہیں ہوتا، کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے، اتنی عمر میں آپ حافظ قرآن بھی بن چکے تھے۔ اور 6 سال کی جب عمر شریف آپ کی ہوئی، 6 سال کی جب ہوئے تھے آپ، تو آپ نے ایک بہترین علماء کے مجمع میں ایک بہترین میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اتنی شاندار تقریر فرمائی تھی، اتنی بہترین تقریر کی تھی کہ اس وقت مجمع میں جتنے علماء بیٹھے تھے وہ اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ سب کی عقلیں دنگ رہ گئی تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ امام احمد رضا خان ہے، اتنی شاندار دلیلوں کے ساتھ مدلل تقریر فرمائی تھی، وہ امام احمد رضا خان ہے۔ آج بہت سے کچھ لوگ یتیم العقل جو لوگ ہیں وہ امام احمد رضا خان کو نہیں سمجھ پاتے۔ یتیم العقل وہ لوگ ہیں، ان کی عقلیں یتیم ہیں، وہ لوگ امام احمد رضا خان کی شان کو نہیں پہنچان سکتی کیونکہ ان کی ایمان مکمل نہیں ہے۔ اگر امام احمد رضا خان کو جو ہستیاں جانتی ہیں، ساری دنیا میں اللہ نے انہی کا نام روشن فرمایا ہے۔ اگر امام احمد رضا خان کا نام ان کے سینوں میں، دماغ میں اگر بغض اگر بھرا ہوا ہے، بغض کی جگہ پر رکھا ہوا ہے، تو وہ لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتے نظر آئیں گے۔ وہ امام احمد رضا خان 8 سال کی جب آپ کی عمر شریف ہوئی تھی، 8 سال کی عمر ہوئی تو آپ نے ایک اتنی بہترین کتاب لکھی جو درس نظامی میں شامل ہے، جس کا نام ہدایت النحو ہے، اس کی شرح آپ نے عربی میں لکھی۔ وہ امام احمد رضا خان ہے۔ 8 سال کی عمر میں، جو 8 سال کی عمر میں آج بچہ اس کتاب کو پڑھنے سے قاصر ہے، امام احمد رضا خان نے 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو جیسی کتاب کی شرح عربی زبان میں لکھی۔ وہ امام احمد رضا خان ہے۔ اور بھی بہت ساری امام احمد رضا خان نے کتابیں تو بہت ساری لکھی ہیں۔ جب امام احمد رضا خان 13 سال 10 مہینے اور 4 دن کی عمر کو پہنچے تو تمام مربجہ علوم و فنون کی تکمیل کرنے کے بعد آپ مفتی کے درجے پر فائز ہو گئے۔ جب مفتی کے درجے پر فائز ہوئے تھے، عمر کہ اسی حصے میں زندگی کا پہلا آپ نے فتویٰ لکھا، تحریر فرمایا، جسے بڑے بڑے علماء نے جب اس فتوے کو پڑھنے کے بعد عقلیں دنگ رہ گئی، اعلیٰ حضرت کے فتوے کو پڑھ کر دیکھ کر چونک گئے اور سوچو بچار میں پڑ گئے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اتنا قیمتی ہے کیونکہ انہوں نے فتوے تو بہت لکھے اور دیکھے تھے مگر اس جیسا فتویٰ نہیں دیکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت کا جب فتویٰ دیکھا تو دیکھ کر دنگ ہو گئے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اتنی شاندار فتویٰ لکھا۔ یہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ آج ساری دنیا ان کو اعلیٰ حضرت ایسے نہیں کہہ دیتی ہے۔ بڑے بڑے کام کیے ہیں امام احمد رضا خان نے۔ آج 80% اگر جو لوگ اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتے ہیں وہ صرف اسی بنیاد پر رکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے چھوٹی سی عمر میں آپ نے حافظ قرآن کیسے بن گئے، چھوٹی سی عمر میں ناظر قرآن کیسے کر لیا، چھوٹی سی عمر میں اتنی بہترین تقریر کیسے، مدلل تقریر کیسے بول دی، چھوٹی سی عمر میں آپ نے فتویٰ کیسے تحریر فرما دیا۔ یہ ساری اعلیٰ حضرت کی باتوں کو، یہ اعلیٰ حضرت کی ذہنی کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے سینے میں بغض کی جو آگ جل رہی ہے وہ اور تیز ہو جاتی ہے اس کو سننے کے بعد۔ ایسا کیسے ہو سکتا؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بغض جس کے سینے میں ہوگا وہ دنیا میں بھی آگ میں جلے گا اور آخرت میں بھی جلے گا۔ اور جانتے ہو کہ علم کی بنیاد پر اگر بغض کسی میں رکھا جائے تو کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے خود فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے، اگر کسی نے عالم سے اگر بغض کیا، بغض رکھا اس کی اس بنیاد پر کہ وہ علم ہے، علم کی بنیاد پر اگر کسی نے اس سے بغض کیا تو یہ صریح کفر ہے۔ مسلمانوں، یہ کھلا ہوا کفر ہے۔
तो मुसलमानों, आज ना जाने कितने लोग आला हजरत को बुग़्ज़ की, इल्म की बुग़्ज़ की बुनियाद पर बुग़्ज़ व हसद रखते हैं। अरे आला हजरत को पढ़कर तो देखो, मैदान में तो आओ, आला हजरत पर उंगलिश्त नुमाई करने वालों, आला हजरत को पढ़कर तो देखो, आला हजरत को समझ कर देखो, सीरत को पढ़कर देखो, तो तुम्हें पता चल जाएगा आला हजरत की शान क्या है, आला हजरत को अल्लाह ने किस मरातिब से नवाजा था। क्योंकि तुम्हारी तो औकात नहीं आला हजरत की किताबों को पढ़ने की। एक मरतबा पढ़कर देखो, तुम्हें मालूम चल जाएगा। विलायत की दुनिया में घुसोगे तो मालूम चल जाएगा विलायत क्या चीज है, और सूफियत की दुनिया में घुसोगे तो मालूम चल जाएगा सूफियत क्या चीज है, और अगर इंसानियत की दुनिया में घुसोगे तो मालूम चल जाएगा कि इंसानियत क्या चीज है, और उलमा की दुनिया में घुसोगे तो मालूम चल जाएगा इल्म क्या चीज है। आला हजरत ने वो हम लोगों को आला हजरत ने वो हथियार दिए हैं किताबों के, आला हजरत ने वो इल्म रोशन किया है। सारी दुनिया आज सुन्नियत, अगर सुन्नियत की वक़ा है तो इमाम अहमद रज़ा खान की बुनियाद पर है। तमाम औलिया अल्लाह की दुआएं शामिल हाल है। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में सरकार आला हजरत की मोहब्बत को गामज़न फरमाए।